بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویوز ود نیوز ٹو یو کے ساتھ میں ہوں صدیق ساجد۔ ویورز، ڈیولپمنٹس جاری ہیں، اپوزیشن کے رابطے بھی ہو رہے ہیں، حکومتی اتحادی بھی متحرک ہیں اور حکومتی اتحادی آپس میں بھی مل رہے ہیں۔ تو آج کی جو ڈیولپمنٹس ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا چاہتا ہوں کہ جو ایم کا وفد ہے وہ باضابطہ طور پر اس نے آج مذاکرات کیے ہیں مولانا فضل الرحمان سے، شہباز شریف سے، اور ایم بالکل تیار ہے۔ اور انہوں نے جو کراچی کی سچویشن ہے، ظاہر ہے اب سب جو ہیں وہ اپنے وہ معاملات، مستقبل کے سیاسی معاملات اس کو وہ ٹھیک کر رہے ہیں۔ کل ان کی پیپلز پارٹی کے ساتھ بڑی اچھی بات ہوئی ہے اور انہوں نے مل کر کام کرنے پر اتفاق کیا ہے سندھ میں، اور اب امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ ایم اور کاف لیگ دونوں جو ہیں وہ اپوزیشن کے ساتھ باضابطہ طور پر کھڑے ہو جائیں گے۔ اعلان لوگ کہہ رہے ہیں جی اعلان کیوں نہیں کرتے، تو اعلان اس وجہ سے نہیں ہو رہا کہ کچھ چیزیں جو ہے ان کی وہ تحریری ضمانت چاہتے ہیں۔ زبانی ضمانت تو آصف زرداری نے بھی دے دی، نون لیگ کی زبانی ایم کے حوالے سے ضمانت دے دی، جو مولانا فضل الرحمان ہے، شہباز شریف ہیں، اور پھر بلوچستان نیشنل پارٹی کا جو وہ ڈیلیگیشن ہے وہ بھی ملا ہے شہباز شریف سے، کہا ہے کہ جی ہم تو آپ کے ساتھ ہی کھڑے ہیں، ہمارے جو ایم این ایز ہیں بالکل آپ کے ساتھ جائیں گے اور ووٹ دیں گے عمران خان کے خلاف۔ پھر ایم کے وفد کے ساتھ جو ہے وہ ملاقات ہوئی ہے حکومتی وفد کی، جس میں عمران اسماعیل اور اسد عمر تھے، وہ جا کے منتیں ترلے کرتے رہے ہیں، لیکن ایم بھی بڑی تیز جماعت ہے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم ابھی تک اتحادی، ابھی تک ہم نے کوئی فیصلہ نہیں کیا، وہ ان کو تو یہ بتاتے ہیں، لیکن اپوزیشن کو وہ یہ بتاتے ہیں کہ ہم اپوزیشن کے ساتھ چلنے کو جو ہے وہ تیار ہیں۔ چودھری برادران کی مشاورت آج بھی جاری رہی ہے، اور چودھری برادران کا یہ کہنا ہے کہ حکومت نے جو ہم سے جو وعدے کیے تھے اس کے تناظر میں اب ہمارے لیے یہ راستے اوپن ہیں کہ ہم جو ہیں وہ فیصلہ کریں، بہتر فیصلہ کریں، اپنا سیاسی مستقبل دیکھتے ہوئے فیصلہ کریں، اور ایک ایسا فیصلہ کریں جس سے ہمیں بھی فائدہ ہو، اور وہ فائدہ آپ کو پتہ ہے کہ جو وزیر اعلیٰ کی صورت میں ہے، پنجاب کے وزیر اعلیٰ کی صورت میں، وہ اسی کو وہ چاہتے ہیں۔ ایک اور چیز جو ہے وہ آپ کے نالج میں لیتا ہوں کہ آج چودھری شجاعت نے جو ایک بڑا بیان دیا ہے، انہوں نے اپوزیشن اور حکومت دونوں سے کہا ہے کہ وہ جو جلسے ہیں ڈی چوک کے 23 کو اور 27 کو، یہ نہ کیا جائے کہ امن ملک میں نارکی پیدا کریں، اور یہ بھی انہوں نے حکومت سے کہا اور کہا کہ وہ حیران ہیں کہ اپوزیشن تو چلو جلسے کرتی ہے، اس کا رائٹ ہے کہ وہ اپوزیشن میں وہ لوگ ہوتے ہیں، لیکن حکومت جلسے کر رہی ہے اس کے مقابلے میں، یہ کوئی اچھا جو شگون نہیں ہے۔ تو اس سے صاف نظر آ رہا ہے کہ چودھری شجاعت کی جو پارٹی ہے، چودھری صاحب جو ہیں وہ خود کھڑے ہوئے ہیں اپوزیشن کے ساتھ، وہ بھی کچھ انتظار کر رہے ہیں کہ یہ OIC کی کانفرنس ہو جائے گا، ملک کی بدنامی نہ ہو، اس وجہ سے وہ کھل کے اعلان جو ہے وہ کر دیں گے۔ تو وہ بھی یہ چاہ رہے ہیں کہ اپوزیشن خود ان کو کوئی آفر کرے تو اس کے بعد وہ کریں۔ بلوچستان عوامی پارٹی باپ کا ڈیلیگیشن کاف لیگ سے ملا ہے، ان کے ساتھ بھی ان کی کوئی کمٹمنٹس کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے، وہ چاہتے ہیں کہ مل کر فیصلہ، سارے اتحادی مل کر فیصلہ کریں۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اتحادی جو ہے وہ ایک، کیونکہ یہ جو تین بڑے اتحادی ہیں GDA کو ہٹا کر باپ، ایم اور کاف لیگ، یہ جو اتحادی ہیں ان کے اگر ووٹ جو ہے وہ بنتے ہیں تقریباً کوئی 17، یہ 17 ووٹ اگر اپوزیشن کی جولی میں جا گرتے ہیں تو پھر عمران خان کی حکومت بچتی رہی۔ ایون کہ اگر صرف کاف لیگ اور ایم کے 12 ووٹ بھی مل جائیں اپوزیشن کو تو بھی عمران خان کی حکومت نہیں رہے گی، کیونکہ ان کو 10 لوگ چاہیے صرف اپوزیشن کو، ان کا 162 ہے، 172 ہو جائے، 174 ہو جائیں گے اگر کاف لیگ اور ایم ساتھ دیتی ہے۔ بات صرف اب آنا کی بات نہیں ہے، فیصلہ کر لیا ہے ایم نے بھی اور کاف لیگ نے، کوئی بہت بڑی انہونی نہ ہو جائے یا حکومت کی طرف سے کوئی بہت بڑی آفر نہ آ جائے تو وہ الگ بات ہے، لیکن اصولی طور پر یہ دونوں جماعتیں فیصلہ کر چکی ہے کہ ہم نے اپوزیشن کے ساتھ جو ہے وہ جانا ہے۔ تو اب چودھری صاحب کا جب انہوں نے منسوخ کرنے کی بات کی ہے تو فواد چودھری نے تو فوراً ٹویٹ کر دیا اور کہا کہ نہیں جی یہ تو ایک جلسہ ہے، ہم تصادم کی طرف نہیں جا رہے، لیکن اس کو منسوخ کرنے کا اعلان نہیں کیا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے پرائم منسٹر نے بھی 27 تاریخ کو کہا ہے ملک بھر کے کارکنوں کو کہ اسلام آباد 27 تاریخ کو پہنچیں، وہ یہاں پر آئیں، یعنی کہ وہ ہر حال میں یہاں پہ ایک تصادم چاہتے ہیں۔ تو یہ جو صورتحال بن رہی ہے انتہائی، یہ میں پیشن گوئی کر رہا ہوں کہ اگر یہی سلسلہ رہا تو یہ پھر حالات کسی اور طرف ہی جاتے ہوئے جو ہے وہ دکھائی دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کی حفاظت کرے، کیونکہ وہ نہ اپوزیشن پیچھے ہٹنے کو تیار ہے، نہ حکومت جو ہے وہ کوئی ہوش کے داخل لے رہی ہے۔ عقل مندی کا تقاضا تو یہی ہوتا ہے کہ حکومت کا کام ہوتا ہے کہ صبر و تحمل کے ساتھ چیزوں کو جو ہے وہ ڈیل کرے، اور ابھی اتحادی جو ہے
وہ حکومت کا آستہ آستہ ساتھ چھوڑ رہے ہیں. اب 33 لوگوں کی ایک فہرست چل رہی ہے، بتایا گیا وزیر اعظم کو وہ دی گئی ہے، وہ مشکوک ہیں. اسی وجہ سے تو حکومت پریشان ہے اور ان اراکین کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ آپ جو اگر فلور کراس کریں گے، ووٹ ڈالنے آئیں گے تو آپ لوگ آپ کا یہ کر دیں گے. باہر مجمع بیٹھا ہوگا، ان کی گاڑی سے گزر کے ان میں سے گزر کے جانا ہوگا، وہیں سے واپس آنا ہوگا، لوگ آپ کو چھوڑیں گے نہیں. اس طرح کی دھمکیاں جو ہیں وہ دی جا رہی ہیں. تو ووٹ ڈالنا ہر ایک کا حق ہے. اب اجلاس جو ہے، اب زیادہ تر تو چانسز یہی ہیں کہ یہ 1-2 دنوں میں اجلاس کال ہو جائے گا اور وہ اسپیکر قومی اسمبلی کا استحقاق ہے. یہ استحقاق وزراء کا نہیں ہے، وزیر اعظم کا نہیں ہے. وہ جان بوجھ کے اس قسم کی چیزیں پھیلا رہے ہیں. ابھی تک نوٹیفیکیشن اجلاس کا نہیں ہوا، لیکن یہ یقین دہانی ہے کہ اس کے اوپر جو اگر ووٹنگ ہوتی ہے تو پورا پروسیس جو ہے وہ فالو ہوگا. کیونکہ یہ بھی اب کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ووٹنگ کی نوبت نہ آئے، اسپیکر کوئی رولنگ دے کے تحریک فارغ کر دے، یا کوئی اور صورتحال بن جائے، یا جلسے باہر ہو رہے ہوں وہاں پہ کوئی اس قسم کی سچویشن بن جائے جس سے معاملات پھر کسی اور طرف چلے جائیں. تو اس پہ نظر رکھنا بہت ضروری ہے. تو آج مولانا فضل الرحمان کی زیر رات کو اسٹیئرنگ کمیٹی کا بھی اجلاس ہو رہا ہے، ان کے گھر پہ 9 بجے. ساری چیزیں چل رہی ہیں، معاملات کو حتمی شکل دی جا رہی ہے. ممبران کو کہا گیا کہ اسلام آباد نہیں چھوڑنا، نہ حکومت کے لوگوں کو بھی کہا گیا ہے اور اپوزیشن کے لوگوں کو بھی کہا گیا کہ اسلام آباد نہیں چھوڑنا. تو یہ معاملات جو ہیں وہ تیزی کے ساتھ بہت ہی ایک عجیب و غریب، ہر لمحہ بدلتی ہوئی صورتحال، کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ اب کیا ہو جانا ہے، اب کیا ہو جانا ہے. کیونکہ جب تک یہ اعلان نہیں ہو جاتے کہ کون کس کے ساتھ کھڑا ہے، یہ گو مگو کی کیفیت جو ہے وہ برقرار ہے. اپنا خیال رکھیں. بہت شکریہ.